الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور میری ماں بہنوں، ہمارے بھائی شیخ عمران صاحب نے آج کا یہ جو اجتماع رکھا ہے، یہ ایک اچھی سنت کی ابتدا کی ہے. ویسے تو سنت غلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ من سن سنتا حسنتا، کہ کوئی بھی اچھی شے کی بنیاد رکھ دے گا تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا اور قیامت تک عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کو ملے گا. آج یہ جو عمران بھائی نے اپنے بیٹے محمد طلحہ کے نکاح سے پہلے آج کی جو تقریب رکھی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے تو شیطان رسم و رواج لے آتا ہے، کیونکہ شیطان ہمہ وقت ہمارے پیچھے ہے. یہاں تک کہ ہم مسجد میں ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان بندے اور اللہ کے درمیان آ جاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جو ہمیں مسجد میں نہیں چھوڑتا. نماز کے دوران بھی ہمارے پیچھے جو لگ جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں ہماری خوشی کے مواقع اور شادی بیاہ کے موقع پر کیسے وہ انٹر نہیں ہوگا اور داخل نہیں ہوگا. چنانچہ جب بھی ایسے مواقع آتے ہیں، خوشی کے موقع آتے ہیں، ان میں رسم و رواج لے آتا ہے، اور ان رسم و رواج کی وجہ سے وہ مبارک موقع جس کو رسول اللہ فرمایا کہ من سنتی، میری سنت ہے، جس کی نسبت رسول اللہ اپنی طرف فرمائیں، جس کام کی نسبت، اس کام میں شیطان اس کے نور کو بجھانے کی پوری کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ سنت کے نور ہے، اور اس کے مقابلے پر جو بھی چیز ہوگی وہ ظلمت اور اندھیرا ہے. تو شیطان کی کوشش ہے کہ اس نور کو بجھائے، کیونکہ جب نور ہوتا ہے تو ہر شے خیر اور شر انسان کو نظر آتا ہے، اچھائی اور برائی نظر آتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ ہم اپنے پیاروں کے دلوں میں ایک نور پیدا کر دیتے ہیں، یمشی بھی فی الناس، اس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں پھرتا ہے، اس کو اچھائی برائی نظر آتی ہے کہ یہ برا ہے یا اچھا ہے. لیکن جب دل میں نور نہیں ہوتا تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، یہ کفر کا کام ہے، یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ، اس کو خبر بھی نہیں ہے اور وہ کر رہا ہے. ایک طرف کہتا بھی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں،
پھر کام ایسا کر رہا ہے جو اس کو پیغمبر سلام سے بھی دور کر رہا ہے، اللہ سے بھی دور کر رہا ہے. اس لیے کہ جب سنت جائے گی تو اس کی جگہ ظلمت نہیں آنا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کا واقعہ لکھا ہے کہ گھر میں چور آ گیا. تب اس زمانے میں آگ جلانے کے لیے پتھروں کو آپ آپس میں مارتے، جس کو چکماک کہتے ہیں. تو اس نے چراغ جلانے کے لیے وہ جیسے ہی وہ کرتا تو چوچوں کا اندھیرا سخت، چور وہی کھڑا تو جلدی سے اس شعلے کے اوپر انگلی رکھ دیتا. وہ پھر جلاتا، کیونکہ شعلہ جلنے کے بعد ہی اس نے چراغ تک لے جانا تھا. 4 5 10 دفعہ اس نے کوشش کی، یہاں تک کہ وہ تھک گیا اور اس نے وہ چکماک پھینک دیا. انہوں نے کہا کہ یہ چکماک تو کام ہی نہیں کر رہا ہے، اور چور نے اس کے گھر کا صفایا کر دیا. شیطان بھی اسی طریقے پر ظلمت اور اندھیروں میں ہمیں دھکیل کر ہم سے ایمان جیسی قیمتی پونجی لے جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو خوشی کے موقع پر شیطان آ کر رسم و رواج پیدا کر لیتا ہے کہ جی یہ ایسا معاشرے میں ایسا چل رہا ہے، فلاں ایسا چل رہا ہے. بھئی میرا آپ کا معاشرہ کیا ہے؟ میرا آپ کا معاشرہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل مدینہ میں دے، وہ ہمارا معاشرہ ہے. چنانچہ نکاح کی جو طریقہ کار ہے، جب سنت قرار دیا ہے، ایک عبادت قرار دیا، تو عبادت کا طریقہ تو رسول اللہ بتائیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم جی کیسی عبادت کرنی. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ خوشی کے موقع کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کر کے دکھایا کہ بھائی کس طریقے پر اپنے بچی کا نکاح کیسے کرتے ہیں، ان کی رخصتی کیسے کرتے ہیں. صحابہ اکرام کے بیٹوں کا نکاح بھی آپ نے پڑھائے، بیٹیوں کے نکاح بھی پڑھائے. مدینہ شریف میں جو معاشرہ تشکیل ہوا اور اس نے اس عبادت کو جس انداز میں کیا، میرے آپ کا وہی معاشرہ ہے قیامت تک، کیونکہ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، اپنی مرضی کرنے والے نہیں. اگر ہم اپنی مرضی کریں تو نکاح کی کوئی اور ترتیب بنائیں، کیسے بنا سکتے؟ بنا ہی نہیں سکتے، آپ کو وہی ترتیب کرنی ہوگی. چنانچہ آج عجیب بات ہے، ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، جب ہم قرآن مجید کو گواہ بنا کے ایجاب قبول کر لیں تو نکاح ہو جائے گا. دیکھو جی، مسجد کو گواہ بنا لیا ہم نے، اور لڑکا لڑکی نے مسجد کو گواہ بنا، مسجد ہماری گواہ ہے، اور ہم ایجاب و قبول کر رہے ہیں، ہمارا نکاح ہو جائے گا. مسئلے پوچھ رہے ہیں، دارالاسلام میں مسئلے آ رہے ہیں، ہمارے پاس مسئلے آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جب ظلمت بڑھتی ہے. اب آپ بتائیں، آپ تو ماشاءاللہ اگر آپ عالم نہیں بھی ہیں، اتنا موٹا سا تو مسئلہ جانتے ہیں، جب تک 2 گواہ موجود نہیں ہوں گے. آن لائن نکاح کے آج کل بہت آن لائن نکاح چل رہا ہے، لیکن وہاں بھی آن لائن میں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ لڑکی کہیں بیٹھی لڑکا کہیں بیٹھا ہو اور آپس میں ایجاب و قبول کریں، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ جس محفل میں مجلس نکاح ہو رہی ہے وہاں پر اپنا کوئی وکیل مقرر کریں، چاہے لڑکا کرے یا لڑکی کرے، وہ وکیل ایجاب و قبول اپنے موکل کی طرف سے کرے گا. اس کمپیوٹر پہ یا اس موبائل فون کے اوپر اگر وہ کہا جی میں ایجاب کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، شریعت اس کو معتبر قرار نہیں دیتی، اس لیے کہ وہاں ان گواہوں کا ایجاب و قبول سننا ضروری ہے جو محفل میں ہیں. اگر وہ لڑکا لڑکی خود موجود نہیں ہے تو کم از کم ان کا وکیل ان کی طرف سے قبول کرے تاکہ ایجاب و قبول کو گواہ سن لیں. آپ بتائیں شریعت مطہرہ کی کتنی پابندیاں ہیں، میں اور آپ اس پابندی سے نکل نہیں سکتے. تو جب ہم نے جو اصل عقد نکاح ہے اس میں ہم نے اس طریقوں کو لینا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، جو ہمیں بتایا ہے، تو ہمیں باقی جو سلسلہ شادی کا ہوگا ہم اس کے اندر بدعات کو اور اس کے اندر رسومات کو کیسے لا سکتے ہیں؟ ہمارے بڑوں سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا ہے. تو آج یہاں پر یہ جو رکھا ہے، میں داد تحسین دیتا ہوں عمران بھائی کو. میرا کراچی بہت جانا ہوتا ہے، حضرات کو پتہ ہے میرا کراچی سے بڑا گہرا تعلق ہے، میں باہر 10 سال پڑھتا بھی رہا ہوں. تو وہاں پر میمن برادری ہے، مشہور برادری ہے. کم از کم 10 دعوتیں 10 فنکشن ہوا کرتے تھے نکاح سے پہلے. 10 فنکشن، یہ فنکشن ہے، یہ فنکشن ہے، یہ فنکشن ہے. ہمارے ساتھ دوست ہی تعلق ہوا. آپ جیسے دوست
انہوں نے کہا جی آپ مشورہ دیں جی، ہمارے ہاں تو یہ چلتا آ رہا ہے، ہندوستان سے چلتا آ رہا ہے، جیسے ہندو معاشرے میں تو ویسے آج اس قسم کی دعوت ہے، آج اس قسم کی دعوت ہے، آج پلیٹ میں دعوت ہے، آج چھوٹی کٹوری کی دعوت ہے، آج گوشت کی دعوت ہے، آج مچھلی کی دعوت ہے، آج دہی بڑے اور فلانی چیز کی دعوت ہے، جی 10 دعوتیں ہونی ہیں۔ میں نے کہا بھائی اب میں یہ کہوں کہ فوراً ہی 2 پر آ جاؤ تو تمہارے لیے مشکل ہوگا، تو 3 کر لو، ایک پہلے کر لو جس میں واضح بیان ہو، ایک نکاح کی ہو، ایک ولیمے کی ہو۔ آج تک دعائیں دیتے ہیں کہ حضرت خرچہ بھی بچ گیا اور اللہ رسول کی رضامندی بھی مل گئی۔ میرے دوستو، قرآن مجید نے پیغمبر سلام جو پہلی آیت تلاوت کی ہے نا نکاح میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے انسانوں اتقوا، ڈرو اس رب سے جن نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ابتدا اس آیت مبارکہ کی تقوی سے ہو رہی ہے، اور تقوی نام ہے اللہ رسول کے خلاف نہ چلے، اس کا نام تقوی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہمیں ہر ایک کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری شادی میں شامل ہو، لیکن اس بات پر کبھی غور نہیں کیا کہ آیا اللہ کی رضامندی، رسول اللہ کی رضامندی بھی شامل ہے یا نہیں، کبھی خیال نہیں کرتے۔ کہا جی مولانا صاحب یہ تو راہ و رسم ہے، خوشی کا موقع ہے جی، بھائی ہم لوگ خوشی میں بھی پابند ہیں، غمی میں بھی پابند ہیں، ہم تو دستور کے پابند ہیں، مرضی پر، اپنی مرضی پر۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمین رکھا ہے حضرت ابراہیم السلام نے، حالانکہ ہر امتی مسلمان ہوتا ہے، یاد رکھو۔ عیسیٰ السلام کے امتی بھی مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان کہلاتے تھے۔ موسیٰ السلام کے امتی بھی مسلمان تھے، ابراہیم السلام کے امتی بھی مسلمان تھے، لیکن یہ مسلمان ان کا نام نہیں تھا، ان کا وصف تھا۔ اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے فرما بردار، ماننے والا، اپنی مرضی نہ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ کیونکہ اسلام کا معنی ہے تسلیم خم کر دینا، مان کے چلنا، اپنی نہیں چلانی، جیسے اللہ رسول فرمائیں گے وہی۔ اب ساری امتیں مسلمان ہیں، وہ مسلمان کہلاتی ہیں، لیکن ہمارا نام ہی مسلمان رکھ دیا کہ یہ جو امت ہے اس میں اتنی اپنی نبی کی اطاعت ہوگی، اتنی اطاعت ہوگی کہ ابراہیم السلام نے اس وقت فرما دیا کہ تمہارا کام بھی مسلمان اور تمہارا نام بھی مسلمان۔ اب بتائیے، ہمیں تو بالکل اس بات کا نہ لائق، نہ یہ ہمیں سزاوار ہے، نہ مناسب ہے، نہ اس کی اجازت ہے کہ ہم کوئی کام ایسا کریں جو اللہ رسول کے خلاف ہو۔ چاہے ہماری تجارت ہو، چاہے ہماری کھیتی باڑی ہو، کچھ بھی ہو، صحابہ اکرام نے سارے کام کیے اور ہر کام میں پابند تھے، وہ اپنی مرضی کرنے والے نہیں تھے۔ پیغمبر السلام تشریف لے گئے، دیکھا ایک جوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تو پیغمبر السلام نے اسے ہاتھ مارا تو اندر سے گیلا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اندر سے گیلا کیوں؟ کہا کہ بارش ہوئی تھی تو اوپر سوکھے تھے، اندر گیلے تھے۔ فرمایا اس کو پھیلاؤ، اس طرح پھیلاؤ کہ آنے والا دیکھ سکے کہ گیلے کتنے ہیں، سوکھے کتنے۔ فرمایا من غش فلیس منا، فرمایا کہ جو غش اور دھوکہ اور ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ پیغمبر سلام نے ایک گاؤں دیہات کا آنے والے ایک دیہاتی جو اپنے جوں بیچ رہا تھا اس کو بھی دستور کا پابند کر دیا۔ اور یہ تو ایک ایسا موقع ہوتا ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی گھر کی بنیاد کے لیے بزرگوں سے دعائیں کراتے ہو، افتتاح میں دعائیں کراتے ہو، مسجدوں کی بنیادوں کے لیے بزرگوں کو بلاتے ہو، اینٹ رکھواتے ہو، مدرسے کی بنیاد کے لیے تم اینٹیں رکھواتے ہو، یہ انسانیت کی جب بنیاد رکھی جا رہی ہے تو اس میں شیطان شامل ہو جائے؟ یہ انسانیت کی بنیاد ہے۔ دراصل کیا ہے نکاح؟ ان سے انسان پیدا ہوں گے، ایمان والے پیدا ہوں گے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں فخر کروں گا قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر، کیونکہ وہ اولادیں در اولادیں پیدا کریں گے۔ یہ وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں افراد کے اعتبار سے مسلمان بڑھ رہے ہیں، افراد کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں تہہ کر دیں، کیونکہ ان کے
کتاب لگانے والے کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک کہ ایسا ہو جائے کہ بڑے بڑے ملکوں میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور یہودیوں کی عیسائیوں کی کم ہو جائے گی، اس لیے کہ ان میں یہ ترغیب ہی نہیں ہے کہ وہ نکاح کریں، اولادیں پیدا کریں، وہ تو عیاشیاں کرتے ہیں، عیاشیاں کر کے قبروں میں چلے جاتے ہیں، اولاد کی ذمہ داری لینے والے نہیں ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان اولادوں کو پالو، پالنے پر بھی اجر ہے، بڑے کرنے پر بھی اجر ہے، دنیا سے اگر بچہ پہلے چلے جاتا ہے تب بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، شادی پر بھی اجر ہے، بعد میں پوتے نواسوں پر جو ہے نا ان کو پالنے کا بھی اجر ہے۔ کہاں سے کہاں اجر چلا جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کے نواسے ہیں، نماز میں آپ کے کندھوں پر سوار ہیں، سجدے میں آپ کی پیٹھ کے اوپر بیٹھے ہیں۔ آپ نے پیغمبر سے فرمایا دیکھو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں باپ تک ہے، بلکہ نانا، دادا، پرنانا، پردادا، فرمایا یہ جتنی نسل ہیں تاکہ میری امت بڑھے اور میں قیامت دن فخر کروں کہ دیکھو میری امت سب سے بڑی امت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایسے مواقع پر ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، راہ و رسم کو نہیں دیکھنا۔ شریعت آپ کی خوشی کے موقع پر کچھ کاموں سے روکتی نہیں ہے، لیکن اس کے طریقہ کار کو دیکھنا ہے کہ آپ ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جو رسم و رواج بن جائے۔ بھائی اتنی بات ہے، راہ و رسم میں نہ جائیں، آپ اس کی اس طرف لے کر آئیں کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ سب کچھ کیا، ایسا نہیں کہ خوبصورت کپڑے نہیں پہنے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں میری ایک قمیض تھی، بہت خوبصورت تھی، جب بھی مدینہ میں کسی کو دلہن بنایا جاتا تو میری قمیض لے جاتے تھے، وہ اتنی قیمتی اور خوبصورت تھی، اس کو پہنا کر اس کو دلہن بنا کر اس میں رخصت کیا کرتے تھے۔ اگر دلہن کے اچھے کپڑے بنائے جاتے ہیں شریعت کب روکتی؟ اما عائشہ صدیقہ کی روایت موجود ہے کہ اگر وہ غریب ہوتے تھے نہیں بنا سکتے تو اماں سے لے جاتے تھے، آپ اپنی یہ قمیض دے دیں، ایک تو برکت کی برکت اور دوسری حسین و جمیل ہے، اور اپنے شوہر کے بعد جائے گی اس کو دیکھے گا تو خوبصورت اس کو لگے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خوشبو کے استعمال کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو خوشبو گھر کے اندر استعمال کرو، ایسی خوشبو استعمال کرو جس کا رنگ تو نظر آئے، خوشبو محسوس نہیں، یعنی مہندی لگایا کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ شریعت روکتی تو نہیں ہے، لیکن اس کو راہ و رسم بنانا، رسم و رواج بنانا، اس میں ایسے طریقے اختیار کرنا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ آپ بتائیے، سب کو منانے کی فکر ہے، اللہ رسول اگر شامل نہیں ہوگی اس انسانیت کی بنیاد میں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خیر کی اولادیں پیدا ہوں گی؟ لوگ پناہ مانگتے ہیں ایسی اولادوں سے، لوگ دعائیں کراتے جی دعا کرو جی ہم بس ہماری اولاد تو پیدا ہوگی، لیکن ہمارے لیے اتنی بڑا فتنہ ہے کہ نہ ہم مردوں میں ہیں نہ زندوں میں ہیں۔ لیکن انسان اس وقت کو بھول جاتا ہے، ہر چیز کے آداب بتائیں، کیا بتایا کہ شیطان تو ہر جگہ شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان جب بغیر بسم اللہ کے انسان کھاتا ہے تو کھانے میں شریک ہوتا ہے، پیتا تو پانی میں شریک ہوتا ہے، اپنے اہلیہ کے پاس جاتا ہے تو اس میں شریک ہو جاتا ہے، اور شیطان کہتا ہے ان کے کھانے میں میں حصے دار، ان کے پینے میں، ان کی اولادوں میں میں حصے دار ہوں، یہ جو اولادیں ہیں ان میں میرا بھی حصہ ہے، صاحب موجود ہے، ان میں میرا بھی حصہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دو شیاطین کی ملاقات ہوئی تو ایک موٹا تازہ تھا، ایک بالکل دبلا تھا۔ انہوں نے کہا یار تو کیسے موٹا تازہ ہے؟ کہا جس کے ساتھ میری ڈیوٹی کو ہر ایک کے ساتھ شیطان نے ہر ایک کے پیچھے لگایا ہوا ہے، وہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے تو میں کھا نہیں سکتا، بسم اللہ پڑھ کے پیتا ہے میں پی نہیں سکتا، وہ گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ کے تو میں گھر میں نہیں جا سکتا، وہ اپنے گھر والوں پہ جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے تو میرے لیے رکاوٹ۔ کہا کہ اب میں باہری وقت گزارتا ہوں، جب کھانا نہیں ملے گا پینا نہیں ملے گا تو میرا تو یہی حال ہوگا۔ اور کہ تو موٹا تازہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں موٹا تازہ اس لیے کہ وہ بسم اللہ کا اہتمام ہی نہیں ہے اس کو، نہ وہ کھانے پہ بسم اللہ پڑھے، نہ پینے پہ، نہ گھر جانے میں، نہ گھر والوں کے پاس جانے میں، جب بسم اللہ نہیں پڑھتا تو میں شریک ہوں، یہ جتنے بچے پھرتے آدھے اس کے آدھے میرے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ پوری دنیا میں ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں ماڈرن دنیا، لیکن یہ ماڈرن دنیا اب واپس اصل کی طرف جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں الحمدللہ مسلمان، پورے عالم میں مسلمانوں کے اندر جو دینداری اور سمجھ آ رہی ہے اور پیغمبر اسلام کے تقریروں طریقوں کو اپنانے کا جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ پچھلے 20-25 سال میں نہیں دیکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پورے عالم میں کسی ملک میں چلے جائیں آپ کو برقعے والے بھی ملیں گی، آپ کو داڑھیوں والے بھی ملیں گے،
بڑی حیرت ہوتی جب جاتے ہیں کہ یار پورا ماحول دیکھو لیکن اس میں نمائندگی موجود ہے، ایمان والوں کی نمائندگی موجود ہے، ایمان والوں کی نمائندگی موجود ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا، ہمارے لندن کے مہمان آئے ہوئے ہمارے ساتھ، میں لندن ابھی ان کے ساتھ مارکیٹ میں گئے تو 10 آدمی سلام کا، السلام علیکم مولانا صاحب، السلام علیکم مولانا صاحب۔ دیکھنے میں دیکھیں تو بظاہر نہیں معلوم ہوتے کیونکہ وہ تو ایک ہی جیسا ان کا لباس ہے سب کا، لیکن جب سلام کرتے دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور لوگ انگریز آپ میں پھر رہے ہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کتنا خوبصورت جو نظام دے، نہ میں مجھے جانتے ہیں نہ میں ان کو جانتا ہوں، لیکن سلام کر رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ برقعے والی عورتیں پھر رہی، اتنا دل خوش ہو جاتا، اللہ اکبر بھائی دیکھو، جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، اب باتیں خواتین کر رہی، بندے کر رہے ہیں، بار بار اللہ کرے گا انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا، یار اللہ خیر کرے گا، یار انسان اتنی دل خوش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ میں جو دین لے کر آیا یہ بارش کی طرح ہے، بارش شروع میں خوب برستی ہے، پھر کم ہو جاتی، پھر آخر میں برستی ہے، اب پتہ نہیں پہلے زیادہ برسی یا آخر میں۔ فرمایا کہ شروع میں، اس کے بعد کمی، یہ وہ دور ہے جس میں رحمت کی بارش کے برسنے، کثرت سے برسنے کا وقت آ رہا ہے۔ اس لیے الحمدللہ ایسی ترتیبیں اور صورتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ جس سے دین کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور اسلام اور شریعت پر عمل کرنے کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ اللہ کا بہت شکر ہے، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنا اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ ایک دوست ناراض ہو گئے، 2 4 ناراض ہو جائیں گے، کچھ پرواہ نہ کرے، اللہ رسول ناراض نہ ہو۔ جب وہ ناراض نہیں ہوگے تو ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی، ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے مرشد شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کہا کہ حضرت ہمارے بڑے قریبی شادی ہے، نہ جائیں تو ناراض ہوں گے، لیکن جائیں تو وہاں پر مخلوط معاملہ ہے اور میوزک کا انہوں نے انتظام کیا ہے۔ ہم نے فرمایا دیکھو پہلے چلے جاؤ، بچہ بچی کو تحفہ دو اور تکڑا تحفہ دو، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ دینداری کو بنیاد بنا کر ہماری شادی میں نہیں آیا تحفہ بچانے کے لیے۔ تکڑا تحفہ دو، پہلے جاؤ اور ان کو کہہ دو کہ بھئی چونکہ وہاں مخلوط ہے، سب مرد عورتیں اکٹھے کھائے پیئیں گے اور گانے وانوں کا میوزک کا انتظام ہے، اس لیے ہم شریک نہیں ہو سکتے میاں بیوی، لیکن ہماری بیٹی ہے، ہم اس کے لیے یہ تحفہ لائے ہیں، کا تبلیغ کی تبلیغ ہو جائے گی اور تحفے کا تحفہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس عمل کرنے پر ان کو تنبیہ ہوئی اور آئندہ جب باری آئی تو انہوں نے کہا بھئی ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس سے دیندار شریک نہ ہو سکیں، اور دینداروں کے آنے سے تو برکت ہونی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس ولیمے میں درویش لوگ شامل نہ ہوں، دیندار شامل نہ ہوں، فرمایا ہے کہ وہ ولیمہ تو وبال ہے، اس پر ان میں وبال ہے۔ اس لیے کہ واقعہ چھوٹا سا بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک آدمی، ایک نواب صاحب تھے، تو ان کا کوئی فوتگی ہو گئی تو مدرسے کے طالب علم بلا لیے، بھی قرآن خوانی کرو، کر دی۔ بعد میں بڑی اعلیٰ دعوت ہوئی، جب اعلیٰ دعوت ہوئی تو ایک بچہ دوسرے کہنے لگا یار ایسا تو کبھی ہم نے خواب میں بھی ایسے کھانے نہیں دیکھے، اگر اس نواب صاحب کی فوتگیاں ہوتی رہیں تو اپنا بھی کام چلتا رہے۔ اور بچہ تھا، شرارتی ہوتے ہیں بچے، وہ ایسے کہہ دیا۔ تو نواب صاحب کے کسی اس نوکر نے سن لیا اور نواب صاحب کو جا کے شکایت کر دی۔ انہیں بڑا غصہ ہے نواب صاحب کو، یار یہ عجیب طالب علم ہے۔ تو استاد کے پاس اگلے دن پہنچ گیا مدرسے میں، کہا آپ نے ان کی یہ تربیت کی ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے آپ کی بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں؟ کہا ہاں 2 بیٹوں کی ہوئی، 2 بیٹیوں کی ہوئی۔ تو کہا کہ ہم تو پڑوس میں مدرسہ ہے، آپ نے تو کبھی بلایا نہیں، اگر پڑھنے پہ بلاتے تو پڑھنے کی دعائیں دیتے نا، تو مرنے پہ بلایا تو مرنے کی دعائیں دیتے۔ یہ قصور تو آپ کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ولیمے میں ایسے لوگوں کو شامل کیوں نہیں کیا جس کی وجہ سے رحمت آئے؟ یہ تو آپ کا کام تھا، بہن کو تم شامل کرتے ولیمے میں اور شادی میں شریک کرتے۔ تو انسان ایسا کام کرے اپنی شادی بیاہ میں کہ دیندار نہ آ سکے اس میں، اب بتاؤ کہاں سے رحمت آئے گی؟ کوئی دیندار ہوتے ہیں ان کے ساتھ دین، اسے کہتے حدیث شریف میں آتا ہے تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں، کیونکہ وہ صرف کھانا کھانے نہیں آئیں گے، اپنے ساتھ برکتیں بھی لائیں گے، دین بھی لائیں گے۔ آپ کے بچے ان سے متعارف ہوں گے، اچھا جی فلاں مولانا صاحب ہمارے گھر میں آئے تھے، جی فلاں بزرگ ہمارے گھر میں آئے تھے، فلاں تبلیغی بزرگ ہمارے گھر میں آئے تھے، فلانا دیندار شخص آیا تھا،
ان کو ان سے مناسبت ہو جاتی چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور بعد میں جب بڑے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی محبت ہوتی جس سے وہ ان سے پھر دین سیکھتے ہیں جا کر، ورنہ ان کو اجنبیت رہے گی، وہ تو گھبرائیں گے، مصافحہ کرنے بھی قریب نہیں آئیں گے کہ وہ مصافحہ بھی کرے. اس لیے بس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور میں عمران بھائی کا جو ہے اس معاملے میں کو داد تحسین دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا ایونٹ اور بہت اچھا اقدام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.